السلام علیکم بچوں، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا ابو خان کی بکری، اور یہ چیپٹر مکمل نہیں ہوا تھا، تو آج ہم پھر سے اسی کو کمپلیٹ کریں گے اور اسی کو پڑھیں گے۔ ہم لوگ پڑھے تھے ابو خان کی بکری میں کہ ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رہتا ہے ابو خان، اور اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ پہاڑ کی وادیوں میں، پہاڑی علاقے میں اس کا گھر ہوتا ہے، اور جو پہاڑی بکریاں ہوتی ہے اس کو وہ پوستا ہے اور پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ساری بکریاں اس کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے جتنی ساری بکریاں رہتی وہ سارے کے سارے اس کے گھر سے، اس کے آنگن سے بھاگ کر پہاڑ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ آخر میں پھر سے ابو خان نے ایک بکری خریدتی ہے جس کی آنکھیں خوبصورت رہتی ہے ایک دم، اور دیکھنے میں بہت حسین معلوم ہوتی ہے، اور اس کا نام رکھتا ہے چاندنی۔ تو جب چاندنی کو وہ خرید کر لاتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بڑا سا کمرہ بناؤں گا، اس کے لیے بڑا سا کشادہ جگہ بناؤں گا تاکہ یہ نہیں بھاگ پائے، کیونکہ بہت ساری بکریاں بھاگ گئی ہیں اور یہ نہ بھاگے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ ابو خان نے یہ سوچ کر کہ بکریاں شاید میرے گھر کے تنگ آنگن مطلب کہتے ہیں ایک دم نیرو جو پلیس تھا، گھبرا جاتی ہے، یعنی تنگ ہے، بہت کم جگہ تھی۔ اپنی اس بکری چاندنی کے لیے نیا انتظام کیا تھا، اب انہوں نے اس کے لیے تھوڑا سا جگہ کو اور پھیلایا، بڑا انتظام کیا۔ گھر کے باہر ان کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا، اس کے چاروں طرف انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں سے کانٹے جمع کر کے ڈالے تھے کہ کوئی اس میں نہ آ سکے۔ اس کے بیچ میں چاندنی کو باندھتے تھے، یعنی جہاں پہ چاندنی کو یعنی بکری کو وہ باندھتے تھے اس کے چاروں اور کانٹے بچھا گئے تھے کہ کہیں کوئی اس کو آ کر کے لے نہ جائے، یا پھر کوئی آ نہ پائے، یا پھر یہ بھاگ نہ پائے۔ اور رسی کو خوب لمبی رکھی تھی کہ خوب ادھر ادھر گھوم سکے اور چر سکے، کھا سکے۔ اس طرح چاندنی کو ابو خان کے یہاں خاصا زمانہ گزر گیا، یعنی ایک بہت لمبے سمے تک، ایک لمبے وقت تک وہ جو بکری تھی چاندنی ابو خان کے یہاں رہ لی۔ اور ابو خان کو اب یقین ہو گیا کہ آخر کو ایک بکری تو ہل گئی، یعنی ایک بکری مل گئی جو اب میری وفادار ہو گئی، جو اب نہیں بھاگے گی۔ مگر ابو خان دھوکے میں تھے، آزادی کی خواہش اتنی آسانی سے دل سے نہیں ہٹتی، نہیں مٹتی۔ پہاڑ اور جنگل میں رہنے والے آزاد جانوروں کا دم گھر کی چار دیواروں میں گھٹتا ہے، دم کہتے ہیں سانس کو، تو کانٹوں سے گھیرے ہوئے کھیت میں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ قید سب ایک سی، تھوڑے دن کے لیے چاہے دھیان بٹ جائے مگر پھر چاہا پہاڑ اور جنگل یاد آتے ہیں، اور قیدی اپنے رسی توڑوانے کی فکر کرتا ہے۔ ابو خان کا خیال ٹھیک نہ تھا کہ چاندنی پہاڑ کی ہوا بھول گئی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کہانی پڑھی آگے سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک دن صبح جب سورج ابھی پہاڑ کے پیچھے ہی تھا کہ چاندنی نے پہاڑ کی طرف نظر کی۔ منہ جو جگالی کی وجہ سے چل رہا تھا رک گیا، یعنی وہ پانچ کر رہا تھا وہ رک گیا، اور چاندنی نے دل میں کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹیاں کیسی حسین ہیں، یعنی کتنی خوبصورت ہے، وہاں کی ہوا اور یہاں کی ہوا کا کیا مقابلہ، بہت فرق ہے۔ پھر وہاں اچھلنا کودنا ٹھوکریں کھانا، اور یہاں ہر وقت بندھے رہنا بہت خراب ہے۔ گردن میں 8 پہڑیاں کم بخت رسی، ایسے گھیروں میں گدھے اور خچر ہی بھلے چگ لیں گے، ہم بکریوں کو تو ذرا بڑا میدان چاہیے۔ یہ سب باتیں چاندنی اپنے من میں کر رہی تھی، یعنی بکری جو تھی وہ بعد میں جو خرید کر لایا تھا وہ اس خیال کا آنا تھا۔ اور چاندنی اب وہ پہلی سی چاندنی نہ تھی، نہ اسے ہری ہری گھاس اچھی لگتی تھی، نہ پانی مزہ دیتا تھا، نہ ابو خان کی لمبی داستانیں اسے بھاتی تھی۔ داستان کہتے کہانی کو۔ دن پر دن دبلی ہونے لگی، دودھ گھٹنے لگی، ہر وقت منہ پہاڑ کی طرف رہتا اور رسی کو کھینچتی اور عجیب درد بھری آواز سے میں چلاتی۔ ابو خان سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو کوئی بات ضرور ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بکری دن بدن دبلی ہوتی جا رہی ہے، اس کے دودھ گھٹ رہے، اس کو من نہیں لگ رہا ہے۔ ایک دن صبح جب ابو خان نے دودھ دوہ لیا تو چاندنی نے ان کی طرف منہ پھیرا
اور اپنی بکریوں والی زبان میں کہا، ابو خان میاں، میں اب تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے بڑی بیماری ہو جائے گی، مجھے تو تم پہاڑ ہی میں چلا جانے دو۔ ابو خان بکریوں کی بولی سمجھنے لگے تھے، چلا کر بولے، یا اللہ، یہ بھی جانے کو کہتی ہے، یہ بھی! اور ہمارے صدمے کے مٹی کی لٹیا جس میں دودھ دوہا تھا ہاتھ سے گری اور پاش پاش ہو گئی، یعنی وہ جو مٹی کا جو برتن تھا جس میں وہ دودھ دوہے تھے وہ ہاتھ سے گر کر پاش پاش ہو گیا، مطلب ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ ابو خان وہی گھاس پر بکری کے پاس بیٹھ گئے اور نہایت غمگین آواز سے پوچھا، کیوں بیٹی چاندنی، تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے؟ چاندنی نے جواب دیا، ہاں ابو خان میاں، چاہتی تو ہوں۔ ارے تو کیا تجھے چارہ نہیں ملتا یا دانہ پسند نہیں؟ ہنسے نے گھنے دانے ملا دیے ہیں کیا؟ بنیے نے گھنے دانے ملا دیے ہیں کیا؟ میں آج ہی اور دانے لے آؤں گا۔ نہیں نہیں میاں، مجھے دانے کی کوئی تکلیف نہیں، چاندنی نے جواب دیا۔ تو پھر کیا رسی چھوٹی ہے، میں اور لمبی کر دوں گا۔ چاندنی نے کہا، اس سے کیا فائدہ؟ تو آخر پھر کیا بات ہے، تو چاہتی کیا ہے؟ چاندنی بولی، کچھ نہیں، بس مجھے تو پہاڑ میں جانے دو۔ بچوں، یہ جو کہانی تھی یہ آپ کی اس چیپٹر کی کہانی تھی جو آپ کے بک کا ہے، چیپٹر نمبر 6۔ یہ بہت ہی عمدہ کہانی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جانور جو ہے، اور ایک پالنے والے کی کہانی ہے۔ جانور بھی آج کل وفادار نہیں رہے، یعنی جانور بھی اب بے وفائی کرنے لگے، اسے بھی امن نہیں لگتا ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد جب کہانی جو ہے آگے بڑھتی ہے تو پھر کہتی ہے، ابو خان نے کہا کہ ارے کم نصیب، تجھے یہ بھی خبر ہے کہ وہاں بھیڑیا رہتا ہے، اور جب آئے گا تو کیا کرے گی؟ یعنی ابو خان نے کہا وہاں بھیڑیا بھی رہتا ہے، اگر وہ آئے گا تو تجھے کھا جائے گا۔ چاندنی نے جواب دیا، اللہ نے 2 سینگ دیے ہیں، ان سے اسے ماروں گی۔ یعنی وہ اپنے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور، ابو خان بولے، بھیڑیے پر تیرے سینگوں ہی کا اثر ہوگا، وہ تو میری کئی بکریاں ہڑپ چکا ہے، ان کے سینگ تو تجھ سے بہت بڑے تھے۔ تو کلو کو جانتی نہیں تھی، وہ یہاں پچھلے سال تھی، بکری کا ہے کو تھی، ہرن تھی، وہ جو کلو تھی وہ بکری کا ہے کو تھی، وہ بلکہ وہ تو ہرن جیسی تھی۔ ہرن، کالا ہرن، رات بھر سینگوں سے بھیڑیے کے ساتھ لڑی، مگر پھر صبح ہوتے ہوتے اس نے دبوچ ہی لیا اور کھا گیا۔ چاندنی نے کہا، ارے ارے رے رے بیچاری کلو، مگر خیر ابو خان میاں، اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے تو تم پہاڑی پر جانے دو۔ ابو خان کچھ جھنجھلائے اور بولے، یا اللہ، یہ بھی جاتی ہے، میری ایک چہیتی بکری اور اس کمبخت بھیڑیے کے پیٹ میں جاتی ہے، مگر نہیں نہیں، میں اسے تو ضرور بچاؤں گا، کمبخت، احسان فراموش، تیری مرضی کے خلاف تجھے بچاؤں گا۔ اب تو تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے، اچھا بس چل، تجھے کوٹھری میں باندھ کروں گا، یعنی تجھے کوٹھری میں ہی باندھا کروں گا، باہر نہیں رکھوں گا، نہیں تو موقع پا کر چل دے گی۔ ابو خان نے آ کر چاندنی کو ایک کونے کی کوٹھری میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر غصہ اور جھنجھلاہٹ میں کوٹھری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے۔ ادھر انہوں نے کنڈی چڑھائی، ادھر چاندنی اچک کر کھڑکی میں سے باہر، یہ جا وہ جا۔ چاندنی پہاڑ پر پہنچی تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا، یعنی وہ بھاگ نکلی، چاندنی ساری بکریوں کی طرح وہ بھی اب بھاگ نکلی۔ پہاڑ پر پیڑ اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن آج ان کا اور ہی رنگ تھا، اسے ایسا معلوم